السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم، حج کے احکام و مسائل اور حج کا طریقہ آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ بیان کرنے کا آغاز کیا ہے۔ سب سے پہلے جو ہے حج کا معنی کیا ہے؟ ہم میں سے کثیر تعداد میں لوگ حج کے لیے جاتے ہیں، حج کے جتنے مناسک ہیں ان کو مکمل کرتے ہیں اور واپس آ جاتے ہیں۔ لیکن اگر ان سے پوچھا جائے کہ بھئی آپ گئے اور ماشاءاللہ آپ نے مناسک حج پورے بھی کیے اور واپس بھی آئے، تو اس کا معنی کیا تھا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی اس لفظ کا بھی کوئی معنی ہو سکتا ہے، بس یہی مطلب ہے کہ اللہ کے گھر جاؤ، عبادت کر کے واپس آ جاؤ۔ نہیں، اصل میں جو لفظ حج ہے اس کا جو لغوی معنی ہے وہ ہے ارادہ کرنا، اور جو اس کا اصطلاحی معنی ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کے گھر کی طرف جانے کا اور ادھر جا کے عبادت کرنے کا ارادہ کرنا۔ اس کی دلیل قرآن مجید سے بھی ہمیں ملتی ہے اور کئی مقامات میں ملتی ہے۔ سب سے پہلی دلیل جو ہے وہ اس کی وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ اللہ تعالیٰ کے گھر حج کرنے کے لیے جانا۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اور اس آیت کریمہ کا جو شان نزول ہے، اس سے پہلے ایک اور آیت نازل ہوئی وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ تو جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو اس وقت جو یہودی عیسائی تھے تو انہوں نے کہا کہ ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھی نبی کی اولاد میں سے ہیں، تو کیا جو اسلام قبول اچھے طریقے سے نہیں کرے گا یا آپ پر ایمان نہیں لائے گا تو وہ مسلمان ہی ہوگا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم مسلمان ہو اور تم یہ کہتے ہو کہ تم ہی اچھے مسلمان ہو تو اللہ تعالیٰ کے گھر کا حج کرو۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، کیونکہ ادھر تمام لوگوں کے لیے ذکر ہے کہ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، کہ سب کے سب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے حج البیت، اس کے گھر کا حج کریں۔ تو اگر تم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو، تم کہتے ہو کہ تم نبی کی اولاد ہو، تو پھر جا کے حج کرو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم نے حج نہیں کرنا۔ تو پھر اللہ رب العزت نے آگے کیا فرمایا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، کہ جو اس سے منہ پھیرے گا پھر وہ کافر ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ تو ادھر ایک ہمیں بہت ہی مین بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ حج کے 5 بنیادیں اسلام کی 5 بنیادیں ہیں۔ بنی الاسلام علی 5، اس میں سے 3 بنیادیں ایسی ہیں جو کہ لازمی ہے ہر ایک کے اوپر، بے شک وہ امیر ہے، غریب ہے، چلتا ہے، نہیں چلتا، جس طرح کا بھی ہے، بیمار ہے، صحت مند ہے، سفر میں ہے، حضر میں ہے، کس طرح کی بھی حالات ہوں، تینوں جو ہیں وہ سب پر لازم ہے۔ نمبر 1 توحید، یہ سب پر لازم ہے۔ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے والے ہیں سب پر لازم ہے۔ نمبر 2 نماز، سب پر لازم ہے، بڑا ہے، چھوٹا ہے، امیر ہے، غریب ہے، سفر میں ہے، حضر میں ہے، بیمار ہے، صحت مند ہے، سب پر لازم ہے۔ نمبر 2 رمضان مبارک کے روزے، یہ بھی سب پر لازم ہے۔ 3 قسم کے ایسی چیزیں ہیں جو اسلام کی بنیادوں میں سے ہیں، یہ لازمی ہے۔ 2 جو ہے وہ اللہ رب العزت نے اس کی رخصت دی ہے، کس کے لیے؟ صاحب استطاعت کے لیے۔ اب اس آیت کریمہ میں بھی یہی ہے من حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے اس کے راہ میں خرچ کرنے کے لیے۔ تو یہ 2 چیزیں زکوٰۃ اور حج، یہ 2 چیزیں ایسی ہیں
جو ساوی استطاعت کے لیے ہے۔ اب یہاں پر جس طرح میں نے کہا کہ ادھر مین جو ہمارے لیے مسئلہ ہے، کیونکہ ہمارا موضوع جو ہے وہ حج کا چل رہا ہے، تو اب جس کو اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے وہ حج نہیں کرتا، کثیر تعداد میں اللہ تعالیٰ نے اس کو کثیر تعداد مقدار میں اللہ تعالیٰ نے اس کو مال دیا ہے، زاد راہ بھی ہے، کھانے پینے کا خرچہ بھی ہے، جانے آنے جانے کا خرچہ بھی ہے، رہنے کا خرچہ بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن پھر بھی وہ نہیں جاتا۔ جس طرح کچھ 1-2 مہینے پہلے کی بات ہے، ایک بھائی کے متعلق مجھے پتہ لگا، وہ کہتے ہیں کہ میں اس کے کوئی رشتہ دار ہے، ان کو کہا جائے کہ بھائی آپ کے پاس اچھا خاصا مال دولت ہے، آپ جا سکتے ہو تو جایا کرو، اللہ تعالیٰ کے گھر جاؤ، حج عمرہ کرو۔ کہتا ہے میں نے کوئی گناہ کیا جو میں ادھر جاؤں گا؟ یعنی کہ ہماری یہ سوچ بن چکی کہ ہم گناہ گار ہیں تو ہم نے جانا ہے، نعوذ باللہ، لیکن ایسا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اگر توفیق دی ہے تو پھر جائے، اگر نہیں تو پھر ہم بھی وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ اس ضمن میں آتے ہیں، کیونکہ ہم حج کا انکار کر رہے ہیں، عمرے کا انکار کر رہے ہیں، ہم جا نہیں دیں، جبکہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ کہ اپنے حج اور عمرے کو مکمل کرو، یہ ہمارے اوپر فرض ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے تو فرض ہے، ہاں اگر اس کا مال نہیں ہے، جانے کی استطاعت نہیں ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی چھوٹ دی ہے کہ اس کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا۔ جس کے پاس کثیر تعداد میں مقدار مال نہیں ہے، آنے جانے کا خرچہ نہیں ہے، کھانے پینے کا خرچہ نہیں ہے، وہ نہیں جاتا، اس سے اس بات کا سوال نہیں کیا جائے گا، لیکن جو ہونے کے باوجود بھی نہیں جاتا اس سے سوال کیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اتنی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس مناسک جو ہے، اس جو بنیاد ہے، اس کو بھی ہم مکمل کر سکیں، کیونکہ 3 بنیادیں جو ہیں وہ تو سب پر ہیں، باقی جو بنیادیں ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو بھی مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔